بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مزے تو دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میٹھا اور ایک کڑوا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی اگر برے اعمال کیے ہوں گے تو موت کڑوی ہوگی، اور اچھے اعمال کیے ہوں گے تو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو پھر ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر یہ موضوع اصل میں نے اس لیے چھیڑا، ہمارے محسن، ہمارے بڑے، جن کو ہم بڑے حاجی جی کہتے ہیں، مانوین صاحب دامت برکاتہم کے تایا ابا، تو ان کی 10 دن پہلے یعنی پچھلے مہینے میں بڑی امی کا انتقال ہوا، بڑے حاجی جی جو گھر میں تھی ان کا انتقال ہوا، تو ہم نے سوچا کہ آج موت کو یاد کر کے ہم ان کی تعزیت کا سامان بھی کر لیں اور اپنے لیے اس کو یاد بھی کر لیں۔ اور موت کی یاد یہ بہترین نصیحت ہے دوستو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کفا بالموت واعظہ، کفا بالموت واعظہ، موت نصیحت کے لیے کافی ہے، موت نصیحت کے لیے کافی۔ اس کائنات کے اندر بڑے بڑے عقلمند آئے، فرعون جیسا شخص انا ربکم الاعلی کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں جی، لیکن اس کو بھی موت سے ڈر لگتا تھا۔ جس نے اپنے کو رب کہنے کا دعویٰ کیا، اپنے کو اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، وہ بھی موت سے ڈرتا تھا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، آج تک اس کے بارے میں کوئی اختلاف کرنے والا مائی کلال پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے انکار کرنے والے تو پیدا ہوئے، لیکن موت کا انکار کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ اس آسمان کی چھت کے نیچے دو طرح کے لوگ اس وقت، دو ذہنیت کے افراد جی رہے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو موت کا تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے، اور ایک وہ ہیں جو موت کو یاد کر کے اللہ کی محبت کا جو ہے دل کے اندر دم بھرنا اور آخرت کے لیے تیاری کرنا، یہ ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہوتا ہے۔ تو موت اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، موت اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس سے ڈرنا کیسے؟ واسطہ سب کو پڑھنا ہے تو پھر تیاری کیوں نہ کرے؟ جب ہر بندے کو موت سے سابقہ پڑھنے والا ہے تو پھر اس کی تیاری کیوں نہ کرے؟ تجربے کی بات ہے دوستو، اگر کسی جگہ سفر کرنا ہو، کسی علاقے کا سفر کرنا ہو اور چند لوگ ساتھی جانے والے ہوں، ٹھیک، اور تیاری پہلے سے ہو تو سفر کا لطف آ جاتا ہے، اور اگر تیاری پہلے سے نہ ہو اور اچانک ایک دم سے اطلاع ملے تو پھر مت پوچھو کہ کیا حال گزرتا ہے۔ ابھی پچھلے 22 تاریخ کی بات ہے، حیدرآباد کا ایک ٹور ہے، ایڈونچر ٹور، اس کے ذمہ دار ہیں بھائی عبدالرشید صاحب۔ ہمارے کچھ محبت رکھنے والے علماء افراد نے ایک ترتیب بنائی کہ حضرت ایک سفر کرتے ہیں فلسطین کا، بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے، اردن کے اندر کچھ صحابہ کرام کی قبریں ہیں، وہاں حاضری دیں گے، اور کچھ یادگاریں ہیں صحابہ صحابیات کی، وہاں پہنچیں گے، اور اسرائیل فلسطین ہوتے ہوئے اور مصر ہوتے ہوئے ازہر یونیورسٹی کو دیکھتے ہوئے وہاں بھی بہت سی یادگاریں ہیں، کوہ طور ہے، یہ سب کی زیارت کر کے پھر واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ 10 دن کا ٹور ہے، تو آپ ہمیں ٹائم دیں۔ میں نے اپنا شیڈول سامنے رکھا
میں نے بتایا 17 تاریخ سے اور یہاں تک 10 دن آپ گن لیں. پھر میرا حیدرآباد درمیان مہینے میں جانا ہوا تو کہا حضرت اسرائیل کا ویزا جو ہے اس میں ملنے میں اپروول میں دیر ہو رہی ہے، تو آپ 17 تاریخ سے کچھ آگے بتائیں. میں نے کہا 22 کو چلے جائیں گے، لیکن مجھے یہ جانی کی مجلس کو اٹینڈ کرنا ہے، اس طرح سے ترتیب دیں. چنانچہ 22 تاریخ کو ہم لوگ نکلے اور آج الحمدللہ میں پہنچا. آج یہاں گجرات سے نہیں آیا، آج مصر سے واپس لوٹا ہوں. یعنی اسی سفر کا ایک حصہ ہے میرا یہ سفر بھی. ابھی تک میں اپنے بچوں کے پاس نہیں پہنچا. اور اس مجلس میں اور آپ لوگوں سے کہ محبت کے یہ عالم ہے کہ آج میں چاہتا تو آج عمرے پر ہوتا، اس لیے کہ سعودی ایئرلائنس کا میرے پاس ٹکٹ تھا اور انہوں نے یہ ضابطہ بنایا 15 دن پہلے ہی ہے کہ جس کے پاس سعودی ایئرلائنس کا ٹکٹ ہو، جس کو جدہ آ کر جانا ہو آگے، تو وہ 4 دن کا ویزا فری دیتے ہیں تاکہ عمرہ کر کے پھر یہاں سے جائیں. تو میرے لیے بہت اچھا چانس تھا، ایک ہی ٹکٹ میں بغیر کسی خرچ کے میرا عمرہ ہو رہا تھا. لیکن چونکہ یہ مجلس بھی بہت اہم تھی، آپ حضرات دور دراز سے چل کر آج کے دن کو ذہن میں رکھ کر ہر انگریزی مہینے کی جو ہے جمعرات، پہلا جمعرات جمعہ آپ لوگ شریک ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس عاجز نے یہ قربانی دی، اللہ اسے قبول فرمائے. خیر، ہوا یہ کہ ہم لوگوں کا گروپ تیار ہوا، اس میں بہت سی خواتین بھی تھی اور مرد حضرات بھی تھے. تو تقریباً 25-30 افراد کا قافلہ تھا. اور 22 تاریخ کو 21 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد اسرائیل سے خبر آئی کہ ویزا اپروول مل گئی. 21 اور 22 تاریخ کی صبح کو 12 بجے فلائٹ ہے. تو چنانچہ سب سے پہلے اطلاع مجھے دی ٹور والے نے. اب مجھے یہ بتایا کہ حضرت ہم 2-3 دن پہلے آپ کو بتائیں گے. میں نے کہا بھائی تم 2-3 دن پہلے بتاؤ گے تو 22 تاریخ تو پرسوں آ رہی ہے، اب میں آج چلوں گا، آج میں پہنچوں گا جی، اور پھر چاہے آپ کل چلیں چاہے پرسوں چلیں. تو کہا حضرت ابھی تک اپروول نہیں ملی. میں نے کہا ملے نہ ملے 22 تاریخ کو جب چلنا ہے تو میں یہ تصور کے ساتھ تیاری کر کے نکلتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ نے رات کو کہا کہ صبح کو چلنا ہے تو سورج سے حیدرآباد کی پھر فلائٹ تو نہیں ملے گی نا مجھے. چنانچہ میں نے اپنی پوری تیاری کر کے پہنچ گیا. اللہ کی شان، حیدرآباد سے تقریباً 800-900 کلومیٹر دور، یہ 400-500 کلومیٹر دور کے بھی افراد تھے. جب ان کو 6 بجے کہا تو بکھر گئے. کبھی آپ نے اطلاع دی تھی کہ 3 دن پہلے کہیں گے، اب آپ جو ہیں 6 گھنٹے پہلے کہہ رہے، 12 گھنٹے پہلے کہہ رہے، تو یہ کیسے ہم تیاری کریں گے؟ انہوں نے کہا دیکھو جی، میری طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا حضرت اسی تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جانا ہے تو پہلے سے جا کے بیٹھ جائیں. وہ آ چکے ہیں، آپ لوگ بھی اگر وہاں سے نکلیں گے تو صبح انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ. بہرحال 3-4 ساتھی شریک نہیں ہو سکے باوجود اس کے کہ ان کا ویزا آ چکا تھا. یہ مثال دے کر مجھے بتانا کیا تھا کہ جس آدمی کی سفر کی تیاری پوری ہوتی ہے، کپڑے پریس کیے ہوئے ہوں، دوائی استعمال کرتا ہو تو دوائی بھی پوری مقدار میں ہو جی، پیسے بھی اپنی پوری مقدار میں ہو، ٹکٹ کنفرم ہو، سیٹ کنفرم ہو، اس بندے کا سفر انجوائے کرتے کرتے مزے کرتے گزرتا ہے. اور جس کی تیاری نہ ہو تو وہ ہڑبڑا جاتا ہے. بھائی پیمنٹ نہیں آیا، بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، بھائی میرے تو کپڑے بھی دھلے ہوئے نہیں ہیں، بھائی میرے یہاں تو درزی کے یہاں سے کپڑے تک ابھی تک نہیں آئے، آپ کو مجھے پہلے بتانا. نتیجہ یہ ہوا کہ جس آدمی کی سفر کی تیاری نہیں ہوتی اور اس کو سفر پہ جانا پڑ جائے تو اس کے لیے عذاب علیم سے کم نہیں ہوتا. اور جس کی تیاری ہوتی ہے وہ مزے کے ساتھ سفر کرتا ہے. ٹھیک اسی طرح دوستو، سفر آخرت یہ بھی ایک سفر ہے. دنیا سے منتقل ہونا، انتقال جو ہے نا، انتقال، یہ منتقل ہونے سے انتقال منتقل ایک ہی چیز ہے. ٹھیک، تو یہ انتقال جو ہے گویا بندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. اور ایک بات اور سمجھ لیں، مومن کی زندگی میں انتقال لگا ہوا ہے. جب یہ ماں باپ کی پشت میں ہوتا ہے وہاں سے اس کا انتقال ہوتا ہے اور یہ ماں کے رحم میں آتا ہے. باپ کا رحم، باپ کی پشت انتہائی تنگ و تاریک اور ماں کا رحم اس کے مقابلے میں بہت بڑا. تو مومن کے لیے انتقال ترقی کا باعث ہے. پھر ماں کے رحم میں 9 مہینہ رہ کر وہاں سے اس کا انتقال ہوتا ہے عالم دنیا کی طرف. تو دنیا ماں کے رحم کے مقابلے میں بہت وسیع، یہاں تک کہ اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن بندے کے کان میں، دائیں کان اور بائیں کان میں
اذان اور تکبیر کے حلوا کے بتایا کہ یہ بہت بڑی دنیا میں تم آتے گئے ہو، لیکن اس کو بڑا مت سمجھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں جس گھر کے اندر تم پیدا ہوئے اس کی چھت بڑی نظر آئے گی، اور اس چھت کے باہر جب نکلو گے تو اس کا آنگن بڑا نظر آئے گا، اور جب اس کے باہر نکلو گے تو آسمان کی چھت بڑی نظر آئے گی، چمکتا دمکتا سورج بڑا نظر آئے گا، دامن میں پہاڑ دریا درخت بڑے نظر آئیں گے، آنگن میں بندھے ہوئے ہاتھی گھوڑے بیل بکریاں بڑی نظر آئیں گی۔ خبردار اے میرے بندے، تو دنیا میں آ تو گیا ہے میرے حکم سے، اور یہاں تجھے بڑی بڑی چیزوں سے سابقہ پڑ رہا ہے، اور جب تو اور بڑا ہوگا تو تیرے یار دوست تجھے دھمکائیں گے، اور کچھ گنڈے لوگ تجھے بہکائیں گے اور دھمکائیں گے، وہ بڑے نظر آئیں گے، اور کئی مرتبہ تیری حکومت ظالم ہوگی اور وقت کا ظالم حاکم تجھے ڈرائے گا دھمکائے گا۔ خبردار یہ سب چیزیں بڑی نہیں ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو ماں کے رحم سے منتقل ہوتا ہے دنیا کی طرف، اور دنیا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا کہ دنیا بڑی نہیں ہے، دنیا کی طاقتیں بڑی نہیں ہیں، یہاں کے حاکم اور حکام بڑے نہیں ہیں، یہاں کی فوج و طاقت اور سائنس بڑا نہیں ہے، یہاں کی مملکتیں بڑی نہیں ہیں، اللہ بڑا ہے۔ پھر جب ایک وقت گزار لیتا ہے یہاں سے انتقال ہوتا ہے، یہاں سے منتقل ہوتا ہے جی عالم برزخ کی طرف، یعنی قبر کی طرف۔ تو قبر تو ایک بظاہر گڑھا ہے، لیکن حقیقت میں قبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے عالم میں بھیجتے ہیں جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہ عالم دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا، اور عالم برزخ پر جب قیامت آئے گی، عالم برزخ سے اللہ پاک منتقل فرمائیں گے جی عالم جنت کی طرف، جو جنت جو سب سے آخری جنتی یعنی سب سے آخری جہنمی، جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد جو جنت کا حقدار بنے گا، وہ دنیا سے 7 گنا بڑی جنت پائے گا، 7 گنا بڑی جنت۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ جو انتقال ہے نا، انتقال منتقل ہونا، یہ حقیقت میں مومن کی ترقی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کفار و مشرکین کے یہاں آواگون ہیں، ان کے عقیدے لچر ہیں، اور سوچتے ہیں آدمی جب مرتا ہے تو وہ کسی اور دوسری جون میں پیدا ہوتا ہے، دوسرے انداز میں پیدا ہوتا ہے، اچھے کرم کیے ہوں گے، اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ گائے بن جاتا ہے، بھیڑ بکری بنتا ہے، برے کام کیے ہوں گے تو سانپ اور بچھو بن جاتا ہے۔ یہ ان کے عقیدے ہیں، یہ ان کے عقیدے۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے اپنے فضل سے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ پاک اپنے حکم سے اس کی موت دیتے ہیں، اور پھر اس قبر سے دوبارہ اللہ پاک اٹھائیں گے، اور پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے جی، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ لہذا کافر اپنی میتوں پر ٹوٹ کے پھوٹ کے روتا ہے، اور مومن بندے کا مزاج یہ ہے کہ وہ روئے، صدمہ ہوتا ہے، جدائی پر احساس ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، ارے بھائی دنیا سے جانے والوں پر بہت مت رو، بہت مت رو، اس لیے کہ وہ تو دنیا کے قید خانے سے چھوٹ کے جنت کی طرف چلا گیا۔ بھائی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہزاروں مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتے ہم سب کے سب اگر جیل میں ہوں، ٹھیک، اور ہم میں سے کوئی ساتھی چھوٹ جائے تو دوسرے ساتھی تو اس کی جدائی پر روئیں گے نا، یار اچھا خاصا ساتھی چلا گیا، لیکن جانے والے سے پوچھو منہ چڑھا کے جائے گا کہ میں تو چلا، تم بھگتتے رہو جی۔ بالکل ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ جو انتقال کر کے دنیا سے جاتا ہے وہ بڑے مزے میں رہتا ہے، دکھوں بھری دنیا کو چھوڑ کر سکھ بھری جنت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ دنیا ایک پلیٹ فارم کی طرح ہے، ریلوے اسٹیشن کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے، اور پلیٹ فارم پہ کوئی ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے نہیں جاتا، اس کو آگے جانا ہے۔ کوئی پہلی ٹرین سے چلا جاتا ہے، کوئی دوسری سے، کوئی آخری سے، جاتے سب ہیں، جاتے ہیں نا۔ ایسے ہی دنیا کے پلیٹ فارم پہ کوئی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، جانا سب کو ہے۔ اس لیے بھائی افسوس کس بات کی کرنا، پریشانی کس بات کی، بس تیاری کر کے رکھیں، کریں گے نا تیاری دوستوں۔ اس کی تیاریوں میں یہ ہے، ایک تو اپنے ذمے کی نماز کو باقی نہ رکھے، اپنے ذمے کے حقوق کو باقی نہ رکھے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، برائی نہ کرے، اچھائی کرے، گناہ نہ کرے، یہ اس کی تیاری ہے۔ دنیا میں دو طرح کے طبقے ہیں، ایک وہ جو موت کو یاد کر کے زندگی گزارتے ہیں، یہ ہے مومنوں کا طبقہ، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا طبقہ جو موت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تیاری کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔
اور اس سے بڑی عقل مندی کوئی، اس سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا. اور کچھ بیوقوف وہ ہیں جو موت کا تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے. موت کی بات کرو تو کیا چپ رہو، شبھ شبھ بولو. کیا کہتے ہیں؟ شبھ شبھ بولو. موت کو اتنا منحوس سمجھتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے. اگر اس محفل میں ڈاکٹر لوگ بیٹھے ہوں تو میں ان کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ یہی ڈاکٹر جو ایلوپیتھک کے ہیں، جن کے آباء و اجداد یورپ اور امریکہ سے چلے ہیں، یعنی اس تھیوری کا جو سلسلہ ہے وہ یورپ اور امریکہ سے ہے، انگریزی طریقے علاج. چونکہ جیسا استاد ہوگا ویسے شاگرد، استاد جو سمجھائے گا شاگرد بھی وہی سمجھیں گے. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیشنٹ کو ہوپ فل رکھو، مریض کو ہمیشہ پر امید رکھو، مایوسی کی بات مت کرو، اور موت کا تو تذکرہ مت کرو. اس لیے اگر کوئی مرنے والا بھی ہوگا نا تو کہتے ہیں بھائی اس کے پیرنٹس کون ہیں، ذمہ دار کون ہے، بلاؤ. بلاتے بھائی دیکھو ان میں کچھ نہیں رکھا، لے جاؤ، یہاں تو بل بنتا رہے گا، ہم صاف صاف آپ سے کہہ رہے ہیں ان کا پرہیز توڑو، لے جاؤ، یہ گھنٹے 2 گھنٹے کے مہمان ہیں. اب وہ رو دھو کے تھوڑے سے آنسو صاف کر کے جایا، ارے ابا تم تو بالکل ٹھیک ہو، تمہیں تو اپنی بہو کے، اپنے جو ہے پوتے کی بیوی کی ہاتھ کی روٹی کھانی ہے ابھی، ایسی ایسی امید دلائے گا. اور یہ پتہ نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد باپ کا انتقال ہونے والا ہے. تو بیٹا کہے ابا فکر نہ کرو، تم نے پال پوس کے ہمیں پیروں پہ کھڑا کر دیا، بڑا کر دیا جی، ابا فکر نہ کرو جی، اور موت تو سب کو آنی ہے، آپ ایسا کرو کلمہ کا ورد کرو، کلمے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دیں گے اور زندگی میں برکت دیں. اس کو تو چاہیے ایسی ایسی باتیں کرتا ہو، اللہ کی تو متوجہ کرتا. اور حال کیا ہے، لو پوتے کو دیکھو، ارے پوتے کو چھوڑ، بڈھا جانے والا ہے، اس کی آخرت کی تیاری کی فکر کر. اب وہ اس کو دکھانے میں لگتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی غفلت میں اس کی موت آ جاتی ہے. وہ ابھی پوتوں اور پوتیوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے میں لگا رہتا ہے اور اسی وقت اس کی اجل آ جاتی ہے. اور کئی مطلب بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے جاتا ہے. اور یہی دھین، یہی بڑا جو بیٹا جس کو ڈاکٹر نے اپنے کیبن میں بلایا تھا، یہی باپ کو بغیر کلمے کے دنیا سے جانے کا سبب بنتا ہے دنیا سے. کیونکہ اس نے غفلت کی بات کہی تھی ڈاکٹر نے کہ ان کو مت بتانا اور یہ اور وہ، اور اس نے اسی کی سنت پہ عمل کیا، شریعت کے پر عمل نہیں کیا کہ مرنے والے کے سامنے کلمی کا ورد کیا جائے، اس کے سامنے تلاوت کی جائے، یاسین شریف پڑھی جائے. جی کرنا کے کام تو یہ تھے، اور اس کو وہ جو اسی کھیل میں لگا لیا، اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو، لو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، لو تمہاری بیٹا اس کے سر، جو تو کبھی بھی آئی اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو. نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کا انتہائی قیمتی وقت جو زندگی کا آگے گزر رہا ہے، جس میں وہ توبہ کر لے، سارے گناہوں پہ جھاڑو پھر جائے، جس پہ وہ کلمہ پڑھ لے جی، تو اللہ تعالیٰ بخشے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرما دے. یہ سب کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، اور وہ دنیا بھر کے ٹٹموں میں وقت گزار دیتا ہے، اور باپ بغیر کلمے پڑھے ہوئے دنیا سے جاتا ہے. اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ جس آدمی کے بارے میں ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ ان کا آپریشن فیل ہو گیا ہے، یا ان کا کینسر پھٹ گیا ہے، یا بالکل لا علاج ہو گئے ہیں، کسی قسم کی کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے، جس مریض کی حالت یہ ہو، اس کے سامنے سب کے سب بیٹھ کر تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. اس کو بلکہ یوں نہ کہیں کہ آپ کلمہ پڑھو، کیونکہ اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں ارے تجھے کلمہ پڑھے، کلمے کی ایسی تیسی، نعوذ باللہ. اگر ایسا جملہ کہہ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کفر پہ خاتمہ ہو اس کا. تو مریض جو تکلیف میں مبتلا ہے، اس کو یہ مت کرو تم کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے دوسرے کلمہ پڑھیں، چھوٹے پڑھیں، بڑے پڑھیں، تاکہ اس کو احساس ہو یہ سب کے سب پڑھ رہے، مجھے بھی پڑھنا چاہیے، مجھے بھی پڑھنا چاہیے. یہ ہے تلقین مرنے والے کے سامنے کلمہ پڑھنے کی، یہ ہے تلقین. یا ان کی ہمت افزائی کریں. مثلا ابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، دیکھو آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے واقعی یقیناً آپ جانتے ہیں آپ کو کیا تکلیف، ہمیں اس کا کیا پتا، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے. ابا اللہ کو یاد کر لو نا آپ، انشاءاللہ وہ ذات آپ کی تکلیف میں آسانی فرمائے. محبتوں کے ساتھ میٹھے میٹھے جملوں میں بات کہو تو انشاءاللہ وہ کلمہ پڑھے گا. ایسا نہ کہ تکلیف کو چھوڑو، ہائے ہائے چھوڑو، کلمہ پڑھو، تو وہ تو غصے میں آ کر جھلا کر کلمے کو گالی دے دے گا، نعوذ باللہ. اب بتائیے اس وقت اس کا کیا حال. تو یہ بھی حکمت ہے، دین کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، یہ حکمتوں کا کام ہے. اور یہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے، کسی کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے. تو مرنے والے کے سامنے ایک تو مایوسی کی بات مت کرو، بلکہ کہو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے،
आपने दुनिया की कितनी धूप छांव देखी, अल्लाह ने कितने रमज़ान रखने, रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने आपको हज और उमरा कराया, अल्लाह ने आपके सामने बच्चों को बड़ा कर दिया जी, कितनी खुशियाँ आपने देखी, कितनी नेमतें इस्तेमाल की। बस कलमा पढ़ो, जिक्र करो, अल्लाह ताला इसकी बरकत से इंशाअल्लाह सारे मामले आसान फरमा देंगे। मीठे अंदाज से, मोहब्बत भरे अंदाज से कहो जी, तो इंशाअल्लाह वो भी कलमा पढ़ने लगेगा, मरने वाला, चाहे वो औरत हो या मर्द, जवान हो या बूढ़ा। ये तरीका है। बल्कि डॉक्टर को चाहिए कि वो अंग्रेजों के तरीके इलाज के मुताबिक होपफुल करके मौत से गाफिल न करे। मोमिन को चाहिए कि मौत से गाफिल न करके बल्कि मौत को याद दिलाए और कहे, देखो हाजी साहब, मैंने इस जैसे न जाने कितने ऑपरेशन किए, अल्लाह पाक ने सबको कामयाब फरमाया, लेकिन देखो मेरा और आपका अकीदा है कि हम मोमिन हैं और मौत अपने वक्त पर लिखी हुई है। क्या पता ऑपरेशन करते करते मेरी मौत आ जाए और क्या पता आपकी आ जाए, इसलिए मैंने तो 2 रकात पढ़ ली, अल्लाह से माफ़ी तौबा मांग ली, ताकि अगर इसी हाल में आए तो मैं अल्लाह के यहाँ साफ सुथरा होकर जाऊं। मेरी दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा देंगे और आपका ऑपरेशन कामयाब होगा, बिल्कुल फिक्र न करें, लेकिन 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ के तुम भी अल्लाह से माफ़ी मांगो। मोमिन डॉक्टर का ये सेवा होना चाहिए। लेटे लेटे, बैठे बैठे इशारे में आप कर लो, तयम कर लो, ना होता हो मैं करा देता हूं। वो कोई ठीकरा और कोई ऐसा बर्तन, कोई ऐसी चीज रखे मिट्टी की कि जिसके ऊपर वो उसको तयम करा दे। ये कितनी अच्छी बात है दोस्तों। अगर इस तरह का होने लगे तो एक भी बंदा गफलत के साथ दुनिया से नहीं जाएगा, सब के सब कलमा पढ़कर जन्नत के हकदार बनेंगे। पड़ोसी मुल्क का वाकया है, हजरत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहूम, उनको पता चला उनके कोई मिलने वाले रिलेटिव, यानी कोई ऐसी थे दोस्त अहबाब में से, कोई बड़े आदमी थे कि वो आईसीयू में हैं और एडमिट है हॉस्पिटल में। हजरत वहाँ से गुजरे थे, कहा चलो भाई मैं भी मिलकर चलता हूँ। जैसे वो दरवाजे पे पहुंचे तो उनका जवान उमर पंजाबी कद्दो काट का नौजवान लड़का मिला, कहो हो पीर साहब बहुत अच्छा हुआ आप तशरीफ लाए, और यूं कह के फूट फूट के रोने लगा। हजरत प्लीज़ मेरे वालिद साहब के डॉक्टर ने कहा ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ता भर ज़िंदगी है, इसलिए आप उनसे मत बताना, प्लीज़ उनसे मत बताना, चलिए। तो कहा भाई मुझे मिलाओ तो सही, मुझे पता है कि उनको क्या बताना है और क्या छुपाना है। खैर वहाँ गए, कुर्सी बढ़ाई गई, बैठे, जितने भी नियर डियर थे सब जमा हो गए। हजरत ने कहा मलक साहब, मलक साहब कहते हैं पंजाब में बड़े साहब को, पंजाबी जुबान में बड़े साहब को, देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको खुली रोजी अता फरमाई कि जी बेशक अल्लाह पाक ने ज़िंदगी लंबी अता फरमाई, आपने हज किया, उमरा किया, बच्चों के निकाह कर दिए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कारोबार बढ़ाया, घर बनाया, ये सब अल्लाह पाक ने नेमत दी कि जी बेशक अल्लाह ने दिया। देखो मलक साहब, ये बच्चे आपसे एक चीज़ छुपा रहे हैं और ये आपकी खैरखाही नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि मेरा और आपका अकीदा है कि नहीं कि मौत अटल हकीकत है, कि जी हाँ, हो सकता है मैं बात कर रहा हूं मेरी पहले आ जाए, हो सकता है आपकी पहले आ जाए, तो बिल्कुल मौत न बताने से आती है न छुपाने से पीछे हटती है, वो तो अपने वक्त पर आके रहती है कि बिल्कुल सही। अब हजरत वो बात असल उसको सुनाने के लिए अंदर से उसको मोटिवेट कर रहे, तैयार कर रहे हैं। कहा देखो आपका जो मर्ज है, डॉक्टर लोग यूं कहते हैं इसमें आदमी हफ्ता 10 दिन जिंदा रहता है, ज्यादा नहीं जिंदा रहा करता, लेकिन ये हफ्ता 10 दिन कोई मामूली वक्त नहीं है, बहुत प्राइम टाइम। आप पहली फुर्सत में एक काम ये करें, सलातुत तौबा पढ़कर बैठकर उठकर जैसे भी हो सके अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें। दूसरा काम ये करें कि अगर आपके दिल में कुछ चीजें हैं, कुछ राज हैं, तो उसको अपने बड़े बेटे बच्चों के सामने ओपन कर दें। होता है ना भाई, कहीं से पेमेंट आने वाला है, बाप नहीं बताता बच्चों को, कई दफा कहीं पेमेंट देना है, कोई प्रॉपर्टी है, कहाँ कहाँ अकाउंट है, वो नहीं बताता बाप, कहीं मतलब सब कुछ ओपन कर दो। दूसरी बात, कोई आपके दिल की तमन्ना आरज़ू हो उसको भी ओपन कर दो। तो उन्होंने सबसे पहले अच्छा ये बात कहकर कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको शिफा दे, आपको लंबी उम्र अता फरमाए, लेकिन पहली फुर्सत में 2 रकात तौबा की पढ़ लो, उसके बाद जो दिल के अंदर कोई छुपा हुआ इरादा, कोई बात है, तमन्ना, उसको जाहिर कर दो, ताकि अगर इसी वक्त अल्लाह ताला इसी मर्ज में आपको बुलाएं अपने पास तो हल्के फुल्के होकर जाओ। अल्लाह की शान। उन्होंने फौरन अमल किया, 2 रकात पढ़ के अल्लाह से तौबा की, फिर अपने बच्चे को, बड़े को, रिश्तेदारों को सबको जमा किया और कहा बेटा, पहले तो रिश्तेदारों से कहा देखो भाई
میرا آخری بیٹا بچا ہے اور آپ کے یہاں بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا دو، یعنی بہو بنا دو، آپ کو منظور ہے؟ کہ جی مجھے منظور ہے، چلو بہت رشتہ ہو گیا۔ اچھا میری آخری بچی ہے، آپ کا بیٹا ہے، میں چاہتا ہوں میری بیٹی آپ کی بیٹی بن جائے، منظور ہے؟ کہ جی مجھے منظور ہے، الحمدللہ یہ رشتہ ہو گیا۔ پھر بڑے بیٹے کو کہا بیٹا قلم کاغذ سے لکھو، یہ فیکٹری، یہ کارخانہ، یہ گھر، یہ کاروبار، یہ سب میرا ذاتی ہے، لکھو اتنا پیمنٹ فلاں جگہ سے آنا ہے جو میرا ہے، اور اتنا سا فلاں جگہ دینا ہے جو فلاں حساب میں سے ادا کرنا ہے، اور اتنے اکاؤنٹ سے یہ بینک بک پاس بک ہے فلاں فلاں جگہ رکھیے، سب لکھو۔ بیٹا اگر دنیا سے مر جاؤں تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ علماء مفتیان کرام سے پوچھ کر اس کو تقسیم کرنا۔ 3 دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ کتنی اچھی موت پائی دوستو، ہلکے پھلکے ہو کر گئے کہ نہیں دنیا سے؟ پھر بھی وہی بات یہ عاجز عرض کرے گا آپ کے سامنے، جو آدمی سفر کی تیاری کر کے سفر کرتا ہے وہ مزے مزے میں کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا تو اس کا ویزا بھی لگ کے رہ جاتا ہے، وہ نہیں جاتا پاتا۔ ٹھیک اسی طرح جو موت کی تیاری کر کے دنیا سے جاتا ہے، مزے مزے کے ساتھ دنیا سے جا کر جنت کا مکین بن جاتا ہے، اور جو موت کی تیاری کر کے نہیں جاتا، موت اس کے لیے ہولناک چیز ہوتی ہے، ہولناک چیز ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو جو 50+ ہیں، جو 50 سال کے اوپر کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ہر ایک اعتبار سے بالکل تیاری کے ساتھ وقت گزاریں، اس لیے کہ ان کا وقت جو ہے عصر سے مغرب کے درمیان کا ہے۔ ان کی جو 50 سال کے اوپر ہو گئے ہیں، اب ان کی زندگی میں اتنا وقت بچا ہے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے، اور عصر کے بعد مغرب آنے میں دیر نہیں لگتی، عصر کے بعد مغرب آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کی تیاری کر کے رکھیں دوست، اور کریں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا، اور نہیں کریں گے، غفلت سے رہیں گے تو دوستو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنے مبارک لوگ ہیں جو اپنی آخرت کی تیاری کر کے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، کتنے مبارک لوگ ہیں۔ ان کے لیے موت شربت کا میٹھا جام ہوتا ہے، شربت کا میٹھا جام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات سے ان کو ملنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ابھی ہم چونکہ مصر میں تھے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہی ہوا تھا، تو جو ہمارا قائد تھا عماد الدین، فلسطینی نوجوان فلسطین کے اندر، تو عماد الدین قائد تھا ہمارا، لمبے قد کا آدمی، بہترین عربی بولنے والا۔ اس نے عجیب عجیب بات کہی کہ ایک مرتبہ موت کا فرشتہ ہر نبی کے پاس آیا، ہر انسان کے پاس آتا ہے، تو وہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر پہ ہاتھ مارا تو آنکھ اس کی متاثر ہو گئی۔ فرشتہ گیا اللہ کے پاس کہ پیارے اللہ، کسی بندے نے میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، سب کی چولیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں میرے پہنچتے کے ساتھ ہی، لیکن یہ آپ کے کیسا بندہ، یہ آپ کے نبی ہیں کہ انہوں نے تو میرے اوپر ہی وار کر دیا، میری آنکھ متاثر ہو گئی۔ کہ اچھا جاؤ ان کے پاس اور یہ کہو کہ یہ بقرہ ہے، یہ گائے ہے، یہ ان کی طرف سے یہ واقعہ ہے جس کا اس کا حوالہ تلاش کرنے میں جو وقت لگے گا، لیکن میں سنا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک گائے پیش کی اللہ نے، سور بیل پیش کیا اور کہا اس کے اوپر ہاتھ رکھو، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں، چاہے وہ 1 لاکھ ہوں 10 لاکھ ہوں جتنے بھی ہوں، اتنی عمر میں آپ کی اضافہ کر دیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اس کے نیچے جب اس کے اوپر میں ہاتھ رکھوں گا، جتنے بال آئیں گے اس کی بھی تو گنتی ایک نہ ایک دن ختم ہوگی، پھر بھی تو مرنا ہے، تو کیا بہتر ہے، کیا ہی اچھا ہے کہ پھر میں ابھی مر جاؤں۔ کہا کہ میری روح قبض کر، اور دنیا سے چلے گئے۔ لیکن دوستو یہ سب کون کرتا ہے؟ جو اللہ سے ملنے کی محبت رکھتا ہے، جو اللہ سے ملنے کی۔ استاذ کے پاس جو شاگرد ہوتے ہیں نا، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو پہلے نمبر پہ بیٹھتے ہیں اور خوشی خوشی کلاس میں جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جن کا سبق پکا ہوتا ہے، اور کچھ وہ شاگرد ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں آج استاد بیمار ہو جائے تو اچھا ہے، آج استاد کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو اچھا ہے، آج استاد سفر میں گئے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اچھا ہے۔ یہ سب طلبہ دعا کرتے ہیں، یہ بددعائیں کرتے ہیں، ہم نے خود اپنے کانوں سے سن رکھی، اور کئی مرتبہ ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اللہ بچائے ان کی بددعاؤں سے۔ وہ یہ کون طلبہ ہوتے ہیں جو محنت میں چوری کرتے ہیں، پڑھائی میں چوری کرتے ہیں، محنت نہیں کرتے، دل جمی سے نہیں پڑھتے، یہ ایسی دعائیں وہ کرتے ہیں۔
ارے اللہ کے بندے جب تیری دعا اتنی مقبول ہے تو یہ دعا کیوں نہیں کرتا اللہ مجھے جلدی سے حافظ بنا دیجئے, قوت حفظ دے دیجئے, جلدی سے مجھے عالم بنا دیجئے, یہ دعا کیوں نہیں کر لیتا؟ جیسے فقیر پورے محلے کو دن بھر یہ دعا دے گا, دے دو اللہ کے نام پر, اللہ جی تمہیں حاجی نمازی بنائے, اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے, یعنی خود تو محتاج بنا پھر رہا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا ہے اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. ارے اللہ کے بندے یہ دعا اپنے لیے کر لے کہ اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنائے. دوسروں کو حاجی نمازی کے لیے دعا کر رہا ہے اور خود مسجد کے باہر جمعہ کی نماز چھوڑ کے بھیک مانگنے بیٹھا ہے, اور اللہ کے سامنے بھیک مانگے, یہ سجدہ کرنے والے, اللہ سے بھیک مانگ کے جانے والے, ان سے بھیک مانگتا ہے. کیسی عجیب بات ہے. عقل پہ پتھر پڑتے ہیں تو دوستوں کیسے پڑتے ہیں. ساری دنیا کو فقیر دعا دیتے پھرتے ہیں اور اپنے لیے دعا نہیں کرتے. جتنی دعا دوسرے کو دے رہے ہیں اس کا آدھے سے آدھا بھی اگر اپنے لیے کر لیتے کب سے کام بن چکا ہوتا. کہ اللہ تعالیٰ کی دشمنی ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ تو سب کے ہیں. جیسے ماں سب کی ہوتی ہے, ایک ماں کے اگر 2 جڑواں بچے ہوں, جی ایک جیسے ہوتے ہیں جڑواں بچے, ماں سے پوچھو تمہارا دونوں میں سے کون سا پیارا ہے؟ کہا یہ تو کوئی بات ہے, ایسی تو کوئی ترازو ایجاد ہوئی ہے جس میں تول کے بتا دوں کہ میرا یہ پیارا ہے یہ پیارا نہیں؟ میرے تو دونوں پیارے ہیں. جیسے میرے اور آپ کے سر میں لگی ہوئی یہ 2 آنکھیں, کوئی پوچھے کون سی آنکھ پیاری ہے, کوئی فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ پیاری اور یہ پیاری نہیں؟ تو دونوں پیاری ہیں. ایسے ہی بچے ماں کے دونوں پیارے ہوتے ہیں. لیکن اب یہ پوچھو کہ تم گود میں اٹھاتی کس کو ہو؟ کہ گود میں اس کو اٹھاتی ہوں جو روتا ہے. گود میں کس کو اٹھاتی ہے ماں؟ جو روتا ہے. اور جو سوتا ہے اس کو نہیں اٹھاتی, جو روتا ہے اس کو اٹھاتی ہے. جی تو اللہ کے محبوب بندے, اللہ کے بندے تو سارے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب سے پیار کرتے ہیں, سب سے محبت کرتے ہیں, 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ اللہ پاک کے قریب وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں روتے ہیں. جو غفلت میں سوتے ہیں وہ نہیں, اللہ کا قرب ان کو ملتا ہے جو اللہ کی محبت میں روتے ہیں. اور 3 طاقتیں دوستو بڑی طاقتیں ہیں. ایک ہے زر مال, ایک ہے زور قوت بازو, ایک ہے زاری آنکھوں سے بہنے والے آنسو. یہ 3 طاقتیں بڑی طاقتیں ہیں, زر, زور اور زاری. بچپن میں ہم نے سارے کے سارے کام بنائے تھے زاری کے ذریعے رو کر. زر کہتے ہیں سونے کو, مال کو. زور کہتے ہیں قوت بازو کو, پہلوانی کو, جی. اور زاری کہتے ہیں رونے کو. فارسی الفاظ ہیں یہ. زاری کہتے ہیں رونے کو. بچپن میں ہم نے سارے کام رو کے بنوائے تھے. لیٹے ہوئے ہیں, پیشاب کر دیا تو رو دیے, پاجامہ بدل دیا. بھوک لگی تو پھر کہانی سنا دی رو کر, تو ماں نے چھاتی سے لگا لیا. جی ٹھنڈی لگ رہی تو کمبل مل گیا, ہے کہ نہیں؟ تو بچپن میں سارے کام رو کے بنائے تھے. ایک کاش کے بچپن سے لے کے 55 میں بھی اور آخری عمر میں بھی بندہ اللہ کے سامنے روتا رہتا تو کب سے اس کے کام بن چکے ہوتے. دوستو ہم نے رونا چھوڑ دیا. مخلوق کے سامنے تو ہم روتے ہیں, خالق کے سامنے رونا چاہیے. مخلوق کے سامنے کیا رونا, خالق کے سامنے روئے نا دوستو, وہ قیمت لگاتا ہے. ایک شاعر تھا, اس نے کچھ اشعار سنائے تو لوگوں نے کہا واہ 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 کیا شعر ہے, 1,00,000 روپے کا شعر ہے, 1,000 روپے کا شعر ہے. شعر سنا ہے اس نے, ایسی داد ملی. تو اس نے جس پہ کہا تھا 1,000 روپے کا شعر ہے, اس شعر کو لکھ لیا اور نیچے یہ بھی لکھ لیا کہ 1,000 روپے کا ہے, پرچی لکھ کر اب گیا دکان پر. بیوی نے کہا کہ بھئی مشاعرے میں لگے رہو گے یا گھر میں کچھ لاؤ گے؟ کچھ لاؤ گے تو کچھ پکے گا, نہیں تو کچھ نہیں ہے. اچھا کیا کیا چاہیے؟ اتنا تیل چاہیے, اتنی مرچیں چاہیے, اتنی دال چاہیے, اتنے چاول چاہیے, اتنے چنے چاہیے, سب لکھوا دیے. اب یہ گیا دکان پر اور دکاندار سے کہا بھائی اتنے کلو یہ دو, اتنے کلو یہ دو, اتنے کلو یہ دو. کہا کتنا بنا؟ اس نے کہا 800 روپے. 800 بنے. تو کیا ایسا کرو, یہ میرا 1,000 روپے کا شعر ہے, یہ رکھ لو اور 200 روپے مجھے واپس دے. اس نے اسے پھاڑ کے پھینک دیا. شرم نہیں آتی؟ میرا وقت ضائع کیا تم نے. ابھی اس کا بڑا دل ٹوٹا, بہت دل ٹوٹا, اور گھر آیا اور کہا لوگوں نے مجھے مشاعرے میں دھوکہ دیا ہے. کیا ہوا؟ مجھے مشاعرے میں دھوکہ دیا. کہا کیا ہوا؟ کہ لوگوں نے میرے شعر پہ کہا 1,000 روپے کا شعر ہے اور میں گیا وہ تو چونی میں بھی نہیں چلا. بیوی تھی بڑی سمجھدار. اس نے کہا اصل میں لوگوں نے دھوکہ نہیں دیا, تم دھوکہ کھا گئے. حقیقت میں لوگوں نے جو بات کہی وہ صحیح تھی, لیکن کسی قدرداں کے سامنے کہتے تو 1,000 روپے کا شعر تھا. اس ناقدرے کے سامنے جا کے تم نے کہا وہ کیا قدر جانے اس کی.
ہمارے ساتھ میں ابھی اس قافلے میں ایک عالم تھے، مولانا امیر اللہ خان، بہت پیارے عالم ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں۔ حیدرآباد کے قریب میں کرنول نام کا ایک شہر ہے، وہاں ان کا مدرسہ بھی ہے، وہ بھی شریک سفر تھے۔ اور ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں تھکنے نہیں دیا، بائی روڈ لمبے لمبے سفر ہوئے تو اس نے تھکنے دیا انہوں نے۔ اور وہ بیان بھی ایسے کرتے، آدھا بیان ان کا ہنسی میں پورا ہوتا ہے، لیکن اس میں ہر لطیفے کے ساتھ کچھ نہ کچھ اس کی حکمت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک لطیفہ سنایا، میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، یہ وقت گزاری کے لیے نہیں، وقت گزاری کے لیے نہیں جی، بس یہ کہ تمہارے اندر نشاط آ جائے۔ کہا کہ ایک شخص نے بڑی خوبصورت مچھلی دریا سے پکڑی، سوچا اگر بازار میں بیچوں گا تو بجائے روپے کے 2 روپے کی بکے گی، کیوں نہ میں اس کو قدردان بادشاہ کے پاس لے کے جاؤں تو بڑا انعام دے گا۔ تو بڑی خوبصورت حسین و جمیل مچھلی تھی، وہ لے کر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا واہ واہ کیا بات ہے بھائی، 10,000 درہم اس کو دے دو۔ چاندی کے سکے تھے، 10,000 دے دیے۔ بیوی اس کی تھی بادشاہ کی بڑی بخیل، تو اس نے کہا کہ اگر ہم اسی طرح سے گھٹیا قسم کے لوگوں کو 10,000 دیتے رہیں گے تو سارا کا سارا خزانہ کباڑا ہو جائے گا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ایسے خسیس قسم کے آدمی کو 10,000 روپے، اچھا تو 2-4 روپے بڑھ کے دے دیتے تو بہت ہو گیا تھا، اس سے خوش ہو جاتا وہ، تم نے 10,000 دیے۔ اب میں کیا کروں؟ بادشاہ بڑا بیوقوف تھا، اب میں کیا کروں؟ کہا میں ایک ترتیب بتاتی ہوں، تم اس کو واپس بلاؤ، اور واپس بلا کے یہ کہو کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی نر تھی یا مادہ؟ اگر کہے نر، کہ توبہ توبہ توبہ، ہمیں نر نہیں چاہیے، ہمیں تو مادہ چاہیے۔ اور اگر کہے مادہ تو کہنا توبہ توبہ توبہ، مادہ لے کر ہمیں تو نر چاہیے۔ اور جب اس کا انکار ہو جائے گا تو اس کے جو پیسے واپس لے لو۔ تو بہت اچھا، اسے بلایا، بھائی یہ مچھلی نر تھی یا مادہ؟ اس نے کہا نہ نر نہ مادہ، یہ ہے ہجڑا۔ واہ 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 واہ، 10,000 اور دو اس کو، 10,000 اور لے گیا۔ اب وہ 10,000 درہم تھے چاندی کے سکے ٹوکری میں بھر کے، جیسے سر پہ اٹھائے تو کچھ نیچے گر گئے، جیسے نیچے گرا تو اس نے نیچے اٹھا اور پھر اس کو اٹھا لیا اور اس کو سر ایسے چوما اور پھر رکھا۔ اب جب گیا تو بیوی تو جل بھن کے خاک کہ وہ تو 10,000 روپے ہم منگا رہے تھے، وہ 10,000 لے گئے۔ تو بیوی نے کہا کہ دیکھا کتنا خسیس آدمی ہے، 2-4 سکے گر گئے تھے تو یہ کام والے جھاڑو پوچھا لگانے والے ان کو مل جاتے، ان کا بھلا ہو جاتا، کیا اسے کم پڑ رہے تھے 20,000؟ دیکھو کتنا گھٹیا ہے، اس سے پوچھو بلاؤ، اور اگر یہ معقول جواب نہ دے تو اس سے لے لو۔ پھر اسے بلایا اور کہا کہ بھائی تم نے ہمارے نوکروں کے لیے 2-4 سکے جو گر گئے وہ بھی نہیں چھوڑے، وہ بھی اٹھا کے لے گئے۔ کہا بادشاہ سلامت، بات سکے کے نہیں ہے، تم نے تو مجھے دولت میں نہال کر دیا، بات سکے کے نہیں ہے، اصل میں ان سکوں پہ آپ کا نام مبارک لکھا ہے، وہ زمین پہ گرے ہوئے اچھے نہیں لگے اس لیے میں نے اٹھا کے رکھ لیے۔ تو کہا واہ واہ، 10,000 اور دے دو۔ 30,000 گئے۔ پھر بادشاہ نے اعلان کرایا، منادی کرائی بستی میں، خبردار کوئی اپنی عورت کی بات نہ مانے ورنہ 30,000 تو جائیں گے، ہو سکتا ہے 40,000 بھی چلے جائیں۔ اب اللہ کرے کہ یہ چیز جو ہے ہماری ماں بہنیں نہ سن رہی ہوں، ورنہ آج سے بیان سننا چھوڑنا بند کر دیں گی سننا۔ تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ کسی قدردان کے سامنے اگر کوئی بات کہی جائے، کسی قدردان کے سامنے کوئی فن کا مظاہرہ کیا جائے تو وہ اس کی قیمت جانتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم اعمال کریں ڈٹ کر، اگر ہم اعمال کریں جم کر، اللہ قدردان ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اس لیے دوستو، ٹکا کر، ٹوٹ کر، محبتوں کے ساتھ نماز پڑھو، سکون کے ساتھ ذکر کرو، سکون کے ساتھ تلاوت کرو، پابندی کے ساتھ معاملہ بالکل صاف رکھو، جھوٹ مت بولو، کم مت تولو، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پہنو، اچھے رہو، کچھ بھی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں۔ کس نے کہا ہے بھوکے رہو؟ کس نے کہا ہے کہ اچھا گھر مت بناؤ؟ کس نے کہا اچھے کپڑے مت پہنو؟ کس نے کہا اچھی سواری استعمال مت کرو؟ بلکہ میں تو خود یہ دعا کرتا ہوں، اپنے بتائے ہوئے بزرگوں کی صحبت کی برکت سے یہ خود دعا کرتے ہیں، اللہ میرا گھر، میری گاڑی، میری سواری، میری دنیا کی نعمتیں مجھے اتنی اچھی عطا فرمائیے کہ دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کر دین پر آ جائیں، دنیا والے میری دنیا کو دیکھ کر دین پر آ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ رہی بات موت کی تو یہ تو آنے، جب پیارے نبی نہ رہے، پیارے امام ابو حنیفہ نہ رہے، پیارے حسن بصری نہ رہے، پیارے صحابہ نہ رہے،
پیارے اولیاء نہ رہے تو میں اور آپ کیا رہیں گے؟ یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، آج نہیں تو کل ہم سب کو جانا ہے جی، آج نہیں تو کل ہم سب کو جانا ہے، رہنے کے لیے ہم کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں بسا۔ اس لیے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت کو اگر طاقت کے ذریعے سے روکا جا سکتا تو بڑے بڑے گاما پہلوان کو، ان پہلوانوں کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر حسن و جمال کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو دنیا کے حسیناؤں کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر علم و حکمت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا تو ارسطو اور افلاطون کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر نبوت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا جی، اللہ کے قرب کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا، انبیاء کرام کو کبھی موت نہ آتی۔ موت کو اگر دولت کے ذریعے سے ٹالا جا سکتا، فرعون، قارون، حامان و شداد کو کبھی موت نہ آتی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ سب کو آنی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم آنے سے پہلے، اس کی ملاقات سے پہلے اس کی تیاری کر لیں، اپنے ذمے کوئی نماز باقی نہ رکھیں۔ جتنی نمازیں زندگی میں قضا ہوئی، جتنی نمازیں ہم سے چھوٹی، غفلت سے جان بوجھ کے اللہ حفاظت فرمائے، تو ہم اس کا ایک ذائچہ تیار کریں، اس کا ایک ہم پروگرام طے کریں، ایک ڈائری میں اس کو لکھ لیں، باقاعدہ خانے بنائیں، مہینے کے 30 دن کے، اور 5 ٹائم، 30 دن ایسے اور 5 ٹائم ایسے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور ہر نماز کے ساتھ، ہر موقت نماز کے ساتھ، مثلا عشاء کے ساتھ زندگی کے ایک عشاء کو قضا کر لیں، فجر کے ساتھ زندگی کے ایک فجر کو قضا کر لیں، ظہر کے ساتھ زندگی کے ایک ظہر کو قضا کر لیں، عصر کے ساتھ عصر کو قضا کر لیں۔ مسجد میں پہلے پہنچیں، 10-15 منٹ پہلے پہنچیں، اور 2-3 نماز بھی ہو سکتی ہے، کم از کم ایک نماز تو قضا کر ہی لیں۔ اور ہاں، قضا کے بارے میں اتنا یاد رکھیں، قضا پڑھنے کے بعد قضا کا فریضہ تو ادا ہو گیا، لیکن چونکہ لیٹ ادا کی ہے، اس کا گناہ وہ توبہ کے ذریعے سے معاف ہوتا ہے۔ البتہ عشاء کے فرض کے ساتھ 3 واجب وتر کی بھی قضا کی جاتی ہے، اس کے بعد توبہ کریں۔ تو اب آپ نے جو مہینے 2 مہینے 100 150 200 نماز زندگی میں چھوڑ رکھی ہیں، اس کی فہرست بنائی اور اس کو آپ نے پن آؤٹ کر کے باقاعدہ رائٹ کر کے ادا کر لیا، یہ ایک بہت بہترین عمل وجود میں آ جائے گا۔ روزے ہیں تو روزے قضا کر لیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، بہت اچھا ہے، آسانی کے ساتھ ادا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، معاملات کی صفائی میں کسی سے چھین رکھا ہے، چرا رکھا ہے، لے رکھا ہے، کسی کا حصہ دبا رکھا ہے، اس کو ادا کر دیں۔ کوئی چیز کسی کی چرا کے لے کر اس کو ضائع کر دیا ہے، اس سے معاملہ صاف کر لیں، میٹھے بول بول کے، گلے لگ کر، 2 آنسو بہا کر، کچھ پیسے دے کر معاملہ صاف کر لیں۔ دنیا کا بازار سستا ہے، یہاں آسانی کے ساتھ معاملہ نمٹ جاتا ہے، آخرت کا بازار بہت بڑا مہنگا ہے، بہت مہنگا ہے۔ ماں جیسی پیاری اور باپ جیسا پیارا، ایک نیکی گھٹتی ہوگی تو بچے کو نہیں دیں گے، وہاں کا معاملہ اتنا سخت ہے۔ اس لیے دنیا کا بازار سستا ہے، یہاں معاملہ حل کر لینا چاہیے، تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ڈھیر سارا اچھے اعمال کا ذخیرہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے اللہ پاک